پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک مضبوط ترین ریاست ہوا کرتی تھی جس کی ملکہ جو مانگتی اسے مل جاتا، یعنی کہ اس کی ہر خواہش پوری ہوتی۔ ملکہ کو اپنے اکلوتے شہزادے سے بہت محبت تھی۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی، اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دیتی، بہترین اور عمدہ کپڑا پہناتی، اچھا کھلاتی پلاتی اور تعلیم کے ساتھ دیگر دوسرے ہنر بھی اس کو سکھائے۔ شہزادہ جب بڑا ہوا تو ایک دن ملکہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دیں۔ بتاؤں گی۔ نمبر 1، کسی بھی شہزادی کو دل کا بہت بڑا ہونا چاہیے اور دل کے ساتھ ساتھ اسے دماغ کا استعمال بھی آنا چاہیے۔ تیسری بات، اس کی آواز بہت اچھی ہونی چاہیے۔ چوتھی اور سب سے اہم بات کہ اسے شہزادی ہی ہونا چاہیے، اور کسی کے شہزادی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ بہت نازک اندام ہوتی ہے۔ شہزادے نے غور سے ماں کی باتیں سنی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملکہ اور بادشاہ نے اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ کئی دن رات سفر کرنے کے بعد وہ ایک ریاست پہنچا۔ وہاں کے بادشاہ کو اس نے اپنا آنے کا مقصد بیان کیا تو بادشاہ کو شہزادہ شکل و صورت سے بہت اچھا لگا اور وہ فوراً اسے اپنی بیٹی سے ملوانے چل دیا۔ ایک کمرے میں پہنچے تو شہزادی بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ شہزادے نے اس کو سلام کیا تو شہزادی نے وعلیکم السلام بولا، لیکن شہزادی کی آواز تو بہت کھڑکھڑاتی ہوئی تھی۔ شہزادہ سن کر پریشان ہو گیا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے۔ شہزادی نے کہا، مجھے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادہ بہت مایوس ہوا اور وہاں سے چل دیا۔ پھر شہزادے کا سفر دوبارہ شروع ہوا اور کئی دن رات صبح شام سفر کے بعد وہ مختلف شہزادیوں سے ملا، لیکن کسی سے مل کر بھی اس کا مقصد پورا نہیں ہوا اور مایوسی کے ساتھ واپس محل لوٹ کر اس نے اپنے ماں باپ کو ساری روایات سنائی۔ تو ملکہ نے کہا، شہزادے، آپ نے ان میں سے کسی کو بھی پسند نہ کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اسی رات اچانک زور و شور سے گرج چمک کر خوب بارش برسی۔ شہزادہ اپنی کھڑکی سے منظر دیکھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے محل کی طرف آ رہا ہے اور آنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سپاہی سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ شہزادہ اس کی میٹھی سی آواز سن کر بہت متاثر ہوا اور نیچے بھاگا چلا آیا۔ آنے والے نے بتایا وہ ایک شہزادی ہے اور رستہ بھٹک گئی تھی، کیا اسے ایک رات اس محل میں گزارنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ شہزادے نے کہا، کیوں نہیں، میں آپ کو محل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شہزادے نے اندر آ کر اپنا رین کوٹ اتارا تو شہزادہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا، شاید یہ وہی لڑکی ہے جس کی مجھے تلاش تھی، اور جا کر ملکہ کو ساری بات بتائی۔ ملکہ نے جب اس کو دیکھا تو وہ اسے بہت خاص پسند نہیں آئی اور اس نے کہا کہ نہ تو اس کے ساتھ کوئی ملازم ہے نہ ہی کوئی پہرے دار، مجھے تو یہ کوئی ڈھونگی لگتی ہے، شہزادی کہیں سے بھی نہیں لگتی۔ شہزادے نے کہا، لیکن والدہ، میں نے آج تک کسی لڑکی کو اس طرح کی چال چلتے نہیں دیکھا، یقیناً یہ کوئی شہزادی ہی ہے۔ ملکہ سمجھ گئی کہ شہزادے کو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، لہٰذا اس نے ایک پلان سوچا اور اس نے کہا کہ ہم اس کا امتحان لیں گے اور اگر وہ اس میں کامیاب ہوئی تو ہم اس کو شہزادی مان لیں گے۔ شہزادہ بھی ملکہ کے پلان سے متفق ہو گیا۔ ملکہ نے اس کو یہ بتایا کہ ہم آج کی رات شہزادی کو یعنی اس لڑکی کو شاہی پلنگ پر سونے کی دعوت دیں گے اور اس پلنگ کے اوپر مزید 10 عدد نرم نرم گدے بچھائیں گے، لیکن ان گدوں کے نیچے 1 عدد مٹر کا دانہ رکھیں گے جو کہ کچا ہوگا۔ ملکہ نے یہ کہہ کر شاہی ملازم سے کہا کہ مٹر کا دانہ پلنگ کے گدوں کے نیچے رکھ دے اور شہزادہ جا کر شہزادی کو بلا لایا۔ گدوں کے اوپر چڑھنے کے لیے 1 عدد سیڑھی کا بھی بندوبست کیا گیا تھا۔ لڑکی اوپر چڑھی اور جا کر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ساری رات کروٹیں بدل بدل کے بھی اس کو نیند نہ آئی اور وہ بہت بے آرام رہی۔ صبح اٹھ کر اس نے شاہی ملازم کو بلایا اور کہا، آخر یہ کیسا بیڈ ہے کہ اتنے نرم گدے بچھے ہونے کے باوجود بھی میں ساری رات بے آرام رہی۔ ملازم نے فوراً جا کے ساری بات ملکہ، بادشاہ اور شہزادے کو بتائی تو وہ سمجھ گئے کہ یقیناً یہ کوئی شہزادی ہی ہے۔ شہزادے نے فوراً اسے شادی کی پیشکش کر دی تو شہزادی نے کہا، مجھے آپ کی پیشکش منظور ہے، لیکن میں کبھی بھی اس بیڈ پر سونا پسند بالکل نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر سارے ہنسنے لگے اور ملکہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تھوڑے عرصے میں ان کی دھوم دھام کے ساتھ شادی ہو گئی اور وہ سارے کے سارے خوشی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی
اور آپ مزید اچھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو بھی ضرور لائک کیجیے گا۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔